امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا مکہ دفاعی معاہدے کا خیر مقدم۔ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر بیان میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ مجھے یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ سعودی عرب، ترکی اور پاکستان نے حال ہی میں بالآخر مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ یہ اس بات کا مظہر ہے کہ مشرق وسطیٰ متحد ہو رہا ہے اور ممالک آخرکار زیادہ مؤثر انداز میں اپنا دفاع کرنے کے قابل ہوں گے۔ امریکی صدر نے تینوں ممالک کی عظیم قیادت کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ ایک بڑا، جرأت مندانہ اور اہم پہلا قدم ہے۔ گڈز ٹرانسپورٹ کا پہیہ نوروز بعد چل پڑا۔ گڈ ٹرانسپورٹرز کے حکومت سے مذاکرات کامیاب، ہڑتال 40 دن کے لیے مؤخر۔ حکومت اور گڈ ٹرانسپورٹرز کے درمیان مذاکرات گورنر ہاؤس کراچی میں ہوئے۔ گورنر سے نہال ہاشمی کہتے ہیں کہ حکومت اور گڈ ٹرانسپورٹرز کا معاملہ حل کرنے پر اتفاق ہو گیا۔ حکومت ریلیف دینے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ گڈ ٹرانسپورٹرز کے صدر شہزاد اوان نے کہا سب کے لیے پاکستان کا مفاد مقدم ہے۔ حکومت نے پیٹرولیم قیمتیں یومیہ طے نہ کرنے کے لیے 15 روز کا وقت مانگا۔ ود ہولڈنگ ٹیکس پر مسائل کے حل کی یقین دہانی کرائی۔ ٹول ٹیکس اور ٹول پلازا کے متعلق مسائل پر کمیٹی بنائی جائے گی۔ یہ نظام اب نہیں چل سکتا جب تک حکومت گھٹنے نہیں ٹیکے گی، جدوجہد جاری رہے گی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا دھرنے سے خطاب، کہا پاکستان کے لوگ اذیت کا شکار ہیں، والدین پریشان ہیں، بچوں کی تعلیم کیسے جاری رکھیں؟ جن کا پیٹرول مفت ہو وہ عوام کا دکھ کیسے محسوس کریں گے؟ لوٹ مار کرنے والے حکمران عوام کا دکھ نہیں سمجھ سکتے۔ مریم نواز اپنے وزراء کو تھوڑی تعلیم ہی دے دیں۔ حکومت کی کمیٹی کو مسترد کرتے ہیں۔ حکومت پیٹرولیم لیوی کو ختم کرے، دھرنے والوں سے بات کرے، پیٹرول کی قیمت 225 روپے فی لیٹر مقرر کی جائے۔ پیٹرولیم لیوی، ٹیکسز اور مہنگائی، جماعت اسلامی سڑکوں پر نکل آئی۔ جماعت اسلامی کا صوبائی اسمبلی اور گورنر ہاؤسز کے سامنے احتجاج، لاہور میں پنجاب اسمبلی کے سامنے دھرنا۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم دھرنے میں شریک ہوئے۔ کراچی میں گورنر ہاؤس کے سامنے احتجاج کی قیادت مونم ظفر نے کی۔ پشاور میں جماعت اسلامی نے گورنر ہاؤس کے سامنے دھرنا دیا۔ جماعت اسلامی خیبر پختونخوا کے رہنما اور کارکن شریک ہوئے۔ نواز شریف کی زیر صدارت نون لیگ کا مری میں مشاورتی اجلاس، ذرائع کے مطابق وزیراعظم آزاد کشمیر اور خواتین کی مخصوص نشستوں کا فیصلہ کر لیا گیا۔ نامزدگیوں کا اعلان آج نواز شریف خود کریں گے۔ خواتین نشستوں کے لیے سہرش قمر، نثارہ عباسی، مریم ادریس، مسز راجہ عابد، مریم کشمیری، ناصرہ سدوزئی، ماریا ترانہ کے انٹرویو ہوئے۔ اوورسیز نشست پر نون لیگ برطانیہ چیپٹر کے صدر عبدالرحمان مضبوط امیدوار، احسان دانش، تنویر جرال اور جاوید اقبال کے نام بھی زیر غور۔ علماء و مشائخ کی نشست کے لیے پیر مظہر کا نام زیر غور۔ ٹیکنوکریٹ نشست پر بیرسٹر افتخار، شاداب سکندر اور محسن عزیز کے نام زیر غور۔ کیا ملک میں نئے انتظامی یونٹس قائم ہونے چاہیے؟ ایس ٹی پی آئی کے زیر اہتمام قومی سطح کا مباحثہ، مباحثے میں مختلف مکاتب فکر کے نمائندگوں اور ماہرین کی شرکت، بہتر طرز حکمرانی اور وسائل کی نچلی سطح پر منتقلی کے لیے نئے انتظامی یونٹس کے قیام کے متعلق بات چیت کی گئی۔ مقررین نے زور دیا گورننس کی بہتری کے لیے نئے انتظامی یونٹس بننے چاہیے۔ ملک کی ترقی کے لیے اختیارات کی نچلی سطح تک تقسیم ناگزیر ہے۔ عوامی مسائل کے حل کے لیے مضبوط بلدیاتی نظام ہونا چاہیے۔ ایم کیو ایم کا نئے صوبوں کے لیے قومی ڈائیلاگ شروع کرنے کا اعلان۔ چیئرمین ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی کی پریس کانفرنس، کہا سیاسی جماعتیں اختلافات بھلا کر صوبوں کے لیے قومی ڈائیلاگ کریں۔ جہاں صوبے کی بات ہوگی ایم کیو ایم حمایت کرے گی۔ آبادی بڑھنے کے باوجود صوبے نہیں بنائے گئے۔ صوبے بنانا ایم کیو ایم کے نہیں پاکستان کی ضرورت ہے۔ اگر صوبے بنانا غداری ہے تو آئین میں اس کا ذکر کیوں موجود ہے؟ مصطفیٰ کمال بولے کہ موجودہ نظام لوگوں کو بدگمان کر رہا ہے۔ انتظامی صوبے بنانا تقسیم نہیں، انتظامی یونٹ سے سندھ کے حاریوں اور کسانوں کو آزادی ملے گی۔ خالد مقبول صدیقی شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہیں۔ ان کے ذہنی دباؤ کا علاج صرف وفاقی وزیر صحت کے پاس ہے۔ صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ نے کہا
متحدہ کی خود ساختہ قیادت شدید ناراض اور الجھن کا شکار ہے۔ MQM کی نام نہاد قیادت منتخب ہے، نہ حقیقی سیاسی نمائندہ۔ انہیں اپنے سیاسی قد سے بڑی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ سندھ تقسیم نہیں ہوگا، متحدہ تقسیم ہو جائے گی۔ متحدہ سے میم اور خے الگ ہو جائیں گے۔ فیتے کی طرح گھومتا رہے گا۔ بلوچستان میں امن دشمنوں کے خاتمے کا مشن۔ خاران میں سیکیورٹی فورسز کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، 7 دہشت گرد ہلاک، کئی زخمی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دہشت گردوں کے ٹھکانوں سے جدید اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانے مکمل تباہ کر دیے۔ دہشت گرد لوٹ مار اور بھتہ خوری میں ملوث تھے۔ دہشت گرد خودکش حملوں کی منصوبہ بندی میں بھی ملوث تھے۔ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک دہشت گردوں کا تعاقب جاری رہے گا۔ صدر، اسپیکر اور وزیر داخلہ کا کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ دہشت گردوں کو بلوچستان کا امن خراب کرنے نہیں دیں گے۔ صوبائی وزیر راحیلہ حمید، ڈپٹی اسپیکر غزالہ گولہ اور دیگر ارکان کی نیوز کانفرنس۔ راحیلہ حمید نے کہا کہ فتنہ ہندوستان کے دہشت گرد عام شہریوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ غیور بلوچوں کا دہشت گردوں سے کوئی تعلق نہیں۔ بلوچستان میں امن، ترقی اور خوشحالی اور تعلیم کو فروغ دیں گے۔ مشیر مینا مجید بلوچ بولی کہ گھروں میں گھس کر خواتین کو شہید کرنا کون سی بلوچیت ہے۔ امن، ترقی اور خوشحالی کا سفر جاری رہے گا۔ دہشت گردوں کو شکست دیں گے۔ دہشت گرد بلوچستان اور بلوچ عوام کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ خواتین اور بچوں کو نشانہ بنانے والوں کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا۔ امریکہ ایران جنگ کے خاتمے کے لیے مؤثر سفارتکاری میں ناکامی۔ خلیجی اتحادی ملک امریکی صدر ٹرمپ سے مایوس ہونے لگے۔ واشنگٹن پوسٹ کا دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق کئی خلیجی ممالک نے امریکی فوجی اڈے برقرار رکھنے یا نہ رکھنے پر غور شروع کر دیا۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، کویت، بحرین کی حکومتیں بے چینی کا شکار۔ اتحادی ملک مؤثر سفارتی عمل میں ناکامی پر پریشان۔ ایک مغربی عہدیدار نے کہا کہ مکہ معاہدہ اشارہ ہے، خلیجی ملک صرف امریکہ پر انحصار نہیں چاہتے۔ ایران کا امریکی فوجیوں کو پکڑنے پر انعام کا اعلان۔ ایرانی آرمی چیف جنرل امیر حاتمی نے کہا امریکی فوجیوں کو پکڑنے یا ہلاک کرنے پر $30,000 انعام ہوگا۔ امریکی فوجی کو نشانہ بنانے والی خواتین کے لیے انعام دگنا ہوگا۔ ایرانی مسلح افواج نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل کی مکمل شکست تک پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ مزاحمت کی میراث ایران کی نئی نسل میں منتقل ہو چکی۔ دشمن کے ہتھیار ڈالنے تک ایران اپنے جائز حقوق کی جنگ جاری رکھے گا۔ اسپیکر باقر کالیباف نے کہا کہ ایران عسکری اور سیاسی محاذوں پر فاتح بن کر ابھرا۔ ٹرمپ نے MOU پر دستخط کر کے محور مزاحمت کو تسلیم کیا۔ رکن پارلیمنٹ ابراہیم عزیزی نے کہا کہ امریکی صدر آبنائے ہرمز بند کرنے کی دھمکیاں دینا بند کریں اور اپنی سیکیورٹی کی فکر کریں۔ مکہ معاہدے میں مصر کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا ان کی ترجیح یورپی یونین نہیں ہے، یورپ وہ ہے جو ناکامی سے دوچار ہوتا ہے۔ ہرمز کی بندش کسی کے مفاد میں نہیں، دوبارہ کھولنا ترجیح ہے۔ اپنا ہرمز کی بحالی علاقائی امن کے لیے ضروری ہے۔ ترکی خطے میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھے گا۔ خطے میں لڑائی روکنے کے لیے قطر کا کردار قابل تعریف ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ضلع اٹک کے ارکان صوبائی اسمبلی کی ملاقات۔ عوامی ضروریات اور ترقیاتی منصوبوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ارکانی اسمبلی نے آزاد جموں کشمیر میں کامیابی پر مریم نواز کو مبارکباد دی۔ ضلع اٹک میں الیکٹرو بس سروس کے آغاز کو سراہا۔ مریم نواز نے کہا کہ ستھرا پنجاب پروگرام کے بعد اب صوبے کے تمام شہروں میں صاف پانی کی فراہمی ترجیح ہے۔ پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت ناکاسیاب سیوریج سسٹم اور سڑکوں کے میگا منصوبے شروع کیے گئے ہیں۔ مسلم لیگ نون نے ہی ملک کو ایٹمی طاقت بنایا، موٹر ویز دی۔ وفاقی دارالحکومت کو بین الاقوامی ایونٹس کا مرکز بنانے کا مشن۔ اسلام آباد میں عالمی معیار کی رہائشی سہولیات کی فراہمی کا بڑا چیلنج۔ وزیر اعظم کا بعض سرکاری عمارتوں کو A کلاس ہوٹلز میں تبدیل کرنے کا منصوبہ۔ پہلے مرحلے میں شہید ملت بلڈنگ کو 5 اسٹار ہوٹل میں تبدیل کرنے کا پلان تیار۔
वज़ीर आज़म ने होटलिंग मंसूबे की निगरानी के लिए वज़ीर दाखिला, वज़ीर ख़जाना और वज़ीर हाउसिंग को टास्क दे दिया। कमेटी बिल्डिंग्स को जदीद होटल्स में तब्दील करने के मंसूबे का जायज़ा लेगी।